السلام علیکم، گڈ مارننگ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ میری دعا ہے کہ آپ جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے. تو جی یہ لاسٹ ویک کا ولاگ ہے جب اچھی والی دھوپ آئی تھی اور میں نے سوچا کہ چلو ہم نا یہ شیڈ صاف کر لیتے ہیں. ہمارے گارڈن میں ایک چھوٹا سا شیڈ ہے جس میں جو بھی فضول چیز ہوتی ہے نا جو ہم نہیں یوز کرتے ہیں وہ ہم جا کے نا شیڈ میں رکھاتی ہوں میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابھی فی الحال تو یہ ہے اس کی حالت، یہ اس طرح تھی، یہ پوری فل بھری ہوئی تھی، باقی چیزیں نکال کے میں نے باہر گارڈن میں رکھ دی ہیں. اور ابھی یہ تھوڑا اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی نکال کے باہر رکھیں گے اور اس کو پراپر پھر نا صحیح کر کے صاف کر کے ہوور وغیرہ کر کے، کیونکہ اس میں وہ نیکسٹ ڈور کے وائنز وغیرہ وہ اتنا کچھ وہ ڈرائی لیوز اور سب کچھ نیکسٹ ڈور کے گارڈن سے آتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ کتنا میس نکالا ہے ہم نے، 4 بیگ، اور یہ گارڈن کلیئر ہو گیا ہے. اور اب دوبارہ سے چیزیں واپس رکھ دی ہیں نے شیڈ میں. اور آئے دیکھیں کہ اب کس طرح ہم نے سیٹ کیا ہے. ابھی بھی پراپر سیٹ نہیں ہوا ہے لیکن اٹس گون بیٹر دین بیفور. اب یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں نا وہ سامنے نظر آ رہی ہیں کہ مجھے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں لے سکتی ہوں. پہلے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کدھر کیا پڑا ہے. تو اب تھوڑا سا نا آرگنائز ہو گیا ہے. ابھی اس کو پراپر کرنا ہے لیکن وہ ویدر میں دکھا رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد نا بارش آنے والی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا موسم بھی اتنا ہی گندا ہوتا ہے، عجیب سا ہوتا ہے نا، 1 منٹ میں بارش آ جاتی ہے. تو اتنی اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ اب تھوڑی دیر تک نا بارش ہو جائے گی. اور ویسے بھی ہم جو ہے نا بہت تھک گئے تھے، میں اور میری بیٹی کر رہے تھے یہ، اور کافی سامان تھا جو ہم نے پھینک بھی دیا ہے کافی سارے. جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بہت سارے بیگ دکھائے تھے، وہ سارے کلیئر آؤٹ کیے، وہ سارا پھینک دیا ہم نے. اور پھر ہم اندر چلے گئے تھے. اب دوبارہ کسی دن اس کو پھر سے سیٹ کریں گے. تو جی یہ پھر ہے اس کے بعد نیکسٹ ڈے کا ولاگ. اور یہاں پہ میں چپل ٹرائی کر رہی ہوں. مجھے گھر میں پہننے کے لیے ہے نا، جو گھر میں بھی آپ پہن سکتے ہو اور باہر بھی پہن سکتی ہو. مجھے اس طرح کے چپل چاہیے تھے اور مجھے نا یہ بہت پسند آئے تھے. یہ بہت ہی کمفرٹیبل ہیں لیکن ان کی لک جو ہے نا بہت ہی عجیب سی ہے. حالانکہ لائک مجھے اتنے چپل میں کوئی بھی پہن لو مجھے سوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ تو بالکل ہی بہت ہی برے لگ رہے تھے. اور 2-3 اور بھی تھے. یہ میں ٹی کے میکس میں ہوں بائی دا وے. تو یہاں پہ نا بڑی برانڈیڈ چیزیں ہوتی ہیں، ڈیزائنر بھی ہوتی ہیں، پر مجھے یہ نہیں بادر ہوتا. مجھے بس کمفرٹ کا ہوتا ہے کہ کمفرٹ اچھا ہو تو آپ لے لو، لیکن تھوڑا بہت وہ ہے کہ آپ کے پاؤں پہ بھی تھوڑی سی سوٹ کرے نا. بالکل ہی عجیب سے لگ رہے تھے، پتہ نہیں مجھے نہیں اچھے لگ رہے تھے. میں جو بھی ٹرائی کر رہی تھی مجھے کوئی خاص پسند نہیں آ رہے تھے. یہ دیکھیں یہ بھی عجیب سے لائک مینز ٹائپ کے لگ رہے تھے. اور یہ پنک والے مجھے بہت پسند آئے تھے ایز ان کمفرٹ، پر پھر میں نے چھوڑ دیا. I don't know, I just wasn't feeling very comfortable in them as look wise. ویسے شو جو تھا نا بہت ہی کمفرٹیبل تھا. anyway یہ پھر جو ہے تھوڑی بہت ہی دوسری سیکشن میں نے کہا تھوڑا سا ولاگ بنا دیتے ہیں اس میں. اور کیا ہے، اور یہ کچھ ہیئر بینڈس کی سیکشن میں آ گئے ہیں. ادھر میں مجھے ویسے کچھ چاہیے تو نہیں تھا، میں ویسے ہی آپ کے لیے ولاگ بنا رہی تھی کہ آپ چلیں دیکھنے کے ٹی کے میکس میں اس ویک کیا آیا ہوا ہے. اور یہ پورا سیکشن ان کا تھا بلیک بیگز کا. اینڈ ان کے پاس نا ہر ویک نئے بیگز آتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے اچھے ڈیزائنر کے ہوتے ہیں اور بہت ہی ریزنیبل پرائسز میں ہوتے ہیں. لائک کنسیڈرنگ اٹس اے برانڈ، جو برانڈ کے ہوتے ہیں نا اس میں انہوں نے تقریباً ہاف پرائس کیے ہوتے ہیں، یا لائک 70% 30% آف ہوتا ہے.
تو اگر آپ کو برانڈیڈ یا ڈیزائنر بیگس پسند ہیں تو یہاں سے آپ کو بہت ہی ریزنیبل پرائس میں ملیں گے. باقی بھی چیزیں اچھی پرائس میں مل جاتی ہیں. جیسے کہ یہ آف سیزن ہو گئے اسکارف، تو یہ کلیئرنس میں لگ گئے ہیں، اور یہ بھی ہاف پرائس میں ہو جاتے ہیں. اور باقی بھی اسی طرح کی چیزیں جو آف سیزن ہو جاتی ہیں وہ پھر کافی ساری ریڈیوس ہو جاتی ہیں پرائس میں، اور آپ لے سکتے. ہاں جی، تو آپ بتائیے گا کہ آپ کو ڈیزائنر بیگ پسند ہیں کہ نہیں ہیں، کس کس کو پسند ہے. اور یہ دیکھیں جی، یہ ہے میرے خیال سے پولو کا، اور یہ مجھے اچھا لگا تھا ایکچولی. اس کی پرائس ہے £60 اینڈ اور بھی اسی طرح کے بہت سارے ہیں. یہ لائٹ کلرز میں ہیں. یہ دیکھیں ان کی کیونکہ یہ سیل آؤٹ ہو رہے ہیں نا اب، کیونکہ سمر ہے تو سمر میں لائٹ کلرز کے بیگ چلتے ہیں، اور اس میں ان کی ورائٹی کم ہوگی. ہے بلیک میں ان کی ورائٹی بہت زیادہ تھی. اور یہ کچھ پرسیز ہیں، یہ بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں ان کے. یہاں سے میں نے ایک لیا بھی ہے، اور ان کی بہت اچھی کوالٹی ہوتی ہے. دے بی ویری نائس. تو آپ کو پرس بھی چاہیے اگر، تو یو کین کم اینڈ سی TK Maxx. اینڈ اور سنائیں جی، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کے دن کیسے گزر رہا ہے؟ اور آپ موسم کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ کیونکہ موسم تو بہت زیادہ انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے UK کا. اور اگر آپ UK میں نہیں رہتے ہیں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، تو آپ کا موسم کیسا ہے؟ یوزلی آئی تھنک پاکستان سے مجھے زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں، اینڈ آئی تھنک اٹس ویری ہاٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بہت گرمی ہے، اینڈ it's very hot basically. That's all I know. اینڈ یہاں پہ ویسے بہت ہی کبھی یہ عجیب سی سردی ہو جاتی ہے بہت زیادہ، اور کبھی عجیب سی گرمی ہو جاتی ہے، اینڈ پتہ نہیں چلتا ہے ویسے. آئی ڈونٹ نو. خیر، یہ تھے جی TK Maxx میں بیگ کا سیکشن تھا. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے. کہاں جائیں گے ہم اس کے بعد؟ آئی تھنک I'm gonna go to the ہوم ویئر سیکشن. یوزلی میرا ٹائم وہاں پہ ہی اسپینڈ ہوتا ہے. میں یہاں اس سیکشن میں بہت کم آتی ہوں، لیکن ویسے میں نے سوچا کہ چلیں تھوڑا سا ولاگ بنا لیتے ہیں، تاکہ آپ کو بھی تھوڑی سی انفارمیشن مل جائے، اور آپ بھی دیکھ لیں کہ یہاں پہ کیا کیا ورائٹی آئی ہے. ویسے TK Maxx کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیم چیز ہر TK Maxx میں نہیں ملے گی. آپ کو ہر TK Maxx میں نا ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ پرائسز ہوتے ہیں. یہاں پہ جو یہ صالح میں TK Maxx ہے، اس میں جو بیگز اور چیزیں ہوں گی آپ کو دوسرے میں نہیں ملیں گی. ہاں جی، تو یہ ہے ڈفرینس. اور پھر جی ہم ہوم ویئر سیکشن میں اوبیسلی ہم نہیں گئے ہیں، بیکاز میں نے کوئی بلاگ نہیں ریکارڈ کیا ہوا وہاں کا، یا شاید آگے ہو، پتہ نہیں. آئی ایم شیور آئی ڈیڈ گو. شاید میں نے وہاں پہ وہ ایڈ نہیں کیا اس کلپ میں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو. خیر، یہاں پہ آئے جی ہم گاڑی واش کروانے. اور ویسے تو میرے خیال سے بارش ہی ہو رہی ہے، تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی بارش آئی تھنک، یا نہیں ہو رہی تھی، پتہ نہیں ہو رہی تھی. ایکچولی بارش نہیں تھی. It was nice day. It was a sunny day. اینڈ آج میری بیٹی کا پہلا دن تھا. شی پاسڈ ہر ٹیسٹ. تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ گاڑی لے کے ہم آئے ہیں جی. اینڈ اس نے کہا کہ ماما مجھے دکھاؤ کہ آپ کہاں سے واش کرواتے ہو. تو خرم یہاں سے کرواتے ہیں، تو پھر میں بھی یہاں پہ ہی لے کے آ گئی اس کو. اس نے پریکٹس کرنا تھا، چلانی تھی گاڑی تھوڑی، تو پھر ہم سب سے پہلے یہاں پہ آئے ہیں. ہم نے کہا کہ پہلے ہم واش کروا لیتے ہیں، بعد میں رش بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب لوگ کام وغیرہ چھوڑ کے آتے ہیں یا اسکولز وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں نا، تو پھر ان کے پاس رش لگ جاتا ہے. تو اس لیے ہم ارلی تھوڑا آئے،
اور یہاں پہ پھر سب سے پہلے گاڑی واش کروائی، اور گاڑی واش کروانے کے بعد جی یہ دیکھیں یہ رسید ہے جی میک ڈونلڈس کی۔ ہمیں بھوک لگ رہی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد ایکچولی گاڑی واش کروانے کے بعد اس نے تھوڑی سی اور گاڑی چلائی آگے جا کے، وہ اپنی ورک پلیس پہ لے کے گئی تھی، اور وہاں پہ کار پارک میں بھی اس نے دیکھا کہ کہاں پارکنگ اویلیبل ہوگی جہاں پہ، کیونکہ اس نے سارا دن پارک کرنی ہوتی ہے گاڑی۔ ہاں جی، تو آج کا ولاگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں، میک ڈونلڈس کے فش اور فلر کھا کے، اینڈ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ولاگ اچھا لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔